ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ یتیموں کے حوالے سے چند چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جن کو سورہ نساء کی آیت نمبر 6 نے بیان کیا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال کب سپرد کیا جائے، اور نمبر 2 یتیموں کے مال خرچ کرتے ہوئے کس انداز کو اپنانا چاہیے، نمبر 3 یتیموں کی کفالت کرنے والا شخص اگر امیر ہو تو پھر کیسے خرچ کرے، اور اگر غریب ہو تو پھر اسے کیسے خرچ کرنا چاہیے، اور نمبر 4 یتیموں کے حوالے سے کہ جب ان کا مال ان کے سپرد کیا جائے تو پھر کس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور نمبر 5 اللہ کی کون سی خوبی یہاں اس آیت میں بیان کی گئی۔ ان 5 باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو، انہیں آزماتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّقَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ گویا پہلی شرط کہ جس وقت آپ نے یتیموں کو ان کا مال سپرد کرنا ہے تو ان کی بلوغت کو دیکھا جائے کہ وہ بالغ ہو جائے، اس لیے کہ جو بالغ ہو جاتا ہے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر پھر کرائم کرے تو اس پر سزا نافذ ہوتی ہے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے غلط رویہ اختیار کیا تو مجھے میرے جرم کی سزا ملے گی۔ دوسری شرط قرآن نے کون سی بیان کی؟ ان کا مال سپرد کرتے وقت کس بات کو دیکھا جائے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، اگر تم محسوس کرو ان سے رشدن، پختگی کو۔ اب رشدن کا لفظ سمجھنے والا ہے۔ رشدن کا مطلب ہوتا ہے مالی انتظام کی سمجھ بوجھ، کاروباری سوجھ بوجھ۔ رشدن کا مطلب ہوتا ہے اقتصادی فہم۔ رشدن کا مطلب ہوتا ہے دانائی، عقلی پختگی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ رشد ایسی پختگی جس میں مال بہتر طریقے سے خرچ کرنا آ جائے اور دھوکہ وغیرہ سمجھنے کی بھی اہلیت ہو، اور رشد کا یہ مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا کہ جس میں گمراہی اور فساد نہ ہو، دینی مصلحتوں کو سمجھنا یہ بھی رشد کہلاتا ہے۔ گویا قرآن مجید نے 2 شرائط رکھی، ایک بلوغت اور دوسرا عقل کی پختگی، مالی سمجھ بوجھ رکھنا۔ جس وقت یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر سورہ نساء کہتی ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اب دوسرا ٹاپک کہ یتیموں کا مال کس طرح خرچ کیا جائے، تو قرآن مجید نے کہا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، نہ کھاؤ ان کا مال فضول خرچی، اسراف کے ساتھ۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر مال خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اور اسراف کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا تفسیر تبصرہ میں کہ عادت کے مطابق خرچ کرنا یہ عدل ہوتا ہے، اور خلاف عادت خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ تو کہا کہ جس وقت تمہاری کفالت میں ہو یتیم تو ان کا مال فضول خرچی سے خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ ایک دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے کہا کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنا مال ہو تو بھی اسراف کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ یتیموں کے مال میں کوئی اسراف کرے، فضول خرچی کرے۔ پہلی شرط کہ خرچ کرتے ہوئے اس بات کا احتیاط کہ اسراف نہ ہو۔ دوسری شرط وَبِدَارًا، جلدی جلدی خرچ نہ کرو، اَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہی نہ ہو جائیں، یعنی ان کا مال اس قدر جلدی نہ خرچ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں اور بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ختم کر دیا جائے۔ یہ رویہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 2 احتیاطیں بیان کی
کہ ایک اسراف نہ کیا جائے اور ایک جلدی جلدی مال خرچ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری چیز کہ اگر کوئی شخص امیر ہو، ومن کان غنیا، اگر کوئی شخص مالدار ہو، فلیستعفف، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچے۔ یعنی اگر امیر ہو وہ اپنے مال سے اگر یتیموں کی کفالت کرے تو سبحان اللہ، یہ بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرے تو ان کے مال سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ومن کان فقیرا، اگر یتیموں کی کفالت کرنے والا شخص غریب ہے، فقیر ہے، فلیاکل بالمعروف، تو وہ ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے اس میں سے، لیکن یہ نہیں کہ ضرورت سے زیادہ نہیں۔ بلکہ تفسیر مظہری میں یہ حدیث بیان کی گئی اور اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کفالت میں ایک یتیم بچہ ہے، کیا میں اس کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مناسب مقدار میں خرچ کر سکتے ہو، احتیاط اس میں ہے کہ تم اپنا مال جمع نہ کرو اور اس کے مال کی قیمت پر اپنا مال نہ بچاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ گویا اگر امیر شخص ہے تو اسے اپنے مال سے ان کی کفالت کرنی یہ بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی فقیر ہے تو پھر وہ اس کے مال میں سے ضرورت کے مطابق کھا بھی سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات کہ جس وقت ان کا مال ان کے سپرد کرو تو کس بات کا خیال رکھا جائے؟ قرآن حکیم نے کہا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب ان کا مال ان کے سپرد کرو، اموالہم، ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ قائم کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نیکی برائی نہ بن جائے، بعد میں کوئی ان کو پٹی پڑھا دے اور وہ یہ کہے کہ اس نے تو ہمارا مال واپس نہیں کیا۔ تو قرآن حکیم نے کہا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ قائم کر لو۔ اور پانچویں اور آخری بات اس آیت میں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ بندے کو خدا خوفی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو یتیموں کے حوالے سے مسائل ہم نے سیکھے ہیں، ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔